بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ساتھیو، آج جس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ ترقی کا دور جو ہے، ہر چیز کی سویدھا، ہر چیز کی آسانی جو ہم کو میسر ہے، سفر کرنے کا، بات کرنے کا، آنے جانے کا، لینے دینے کا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ جب سے یہ انسان اس دنیا میں آیا تو پتھر کا زمانہ تھا، نہ کپڑا پہننے کا تھا، نہ کھانا بنانے کا ڈھنگ تھا، پتھر سے جلا کر کے لوگ آگ جلاتے تھے، اور ترقی کرتے 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 اللہ کے فضل و کرم سے اس دور تک پہنچے ہیں جس دور میں ہم لوگ ابھی ہیں۔ اور یہ دور بہت ہی ترقی کا دور ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے ہم لوگوں کے۔ اور خاص کر سنچار وبھاگ میں، مواصلاتی انتظام میں، رابطہ میں یہ بہت زیادہ آگے ہے۔ اور اس مواصلاتی نظام میں خاص کر ایک ٹیکنالوجی جس کو موبائل کہتے ہیں، موبائل نے بہت ہی زیادہ ترقی کیا ہے، جس کا ہم لوگوں کو اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ابھی جس دور میں ہم لوگ ہیں، موبائل ہر آدمی استعمال کرتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھے ہو، ہر آدمی اس کو یوز کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا ناممکن ہے تقریباً۔ محترم ساتھیو، اس کو موبائل کہتے ہیں۔ موبائل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں، یہ موبائل میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت ساری خوبیوں میں رابطہ کو آسان بناتا ہے اور فوراً پہنچاتا ہے۔ مثلا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیے، اور کسی بھی کونا میں کسی بھی آدمی کے ساتھ 1 منٹ میں آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس بھیج سکتے ہیں، اپنے کاغذات بھیج سکتے ہیں، اپنے فوٹو بھیج سکتے ہیں، اور منگا بھی سکتے ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں، اپنوں سے آڈیو سے ویڈیو، آڈیو کا مطلب سن کر کے، ویڈیو کا مطلب دیکھ کر کے بات کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، نماز کے وقت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ نماز کے وقت میں ٹائمنگ سیٹ کر دیجئے گا تو آپ کو اٹھائے گا اذان دے کر کے۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، دیگر کے ہر وہ چیز جو انسان کو سہولیت پراپت کرتا ہے، اس موبائل کے ذریعے ہوا ہے۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، جس بات پر آج میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس موبائل سے خرابیاں کیا ہے ہمارے سماج میں، ان کے منفی اثرات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر لوگ فزیکل طور پہ بتاتے ہیں کہ جسمانی خرابی تو الگ ہے، آنکھ کی خرابی، دماغ کی خرابی، کان کی خرابی، انگلی کی خرابی، وقت کی خرابی، یہ سب دیگر باتیں ہیں۔ ہم اسلامی نقطہ نظر پہ ڈالیں گے کہ اس کے وجہ سے خرابی کیا ہوئی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں دنیا ایک گاؤں ہی نہیں، ایک محلہ جیسا ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے تھے، عمرہ کرنے جاتے تھے، کتنا دن پہ آتے تھے، کیا ہوتا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن ابھی پل پل کی خبر آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج آپ کا یہ پوری دنیا ایک محلہ ہو گیا ہے۔ جس طرح گاؤں میں کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو محلہ میں سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح آج کل کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی کام کیجئے، فوراً پورے دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے اس دور میں موبائل کے جہاں پر فائدے بھی ہیں، وہاں پر نقصان بھی ہے، اور نقصان لوگ اٹھا بھی رہے ہیں۔ اور اس نقصان کو ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے سماج کو کیسے بچائیں گے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔
اب آئیے، خرابی تو بہت سارے ہیں اور فوائد بھی بہت سارے ہیں، وقت کم ہوتا ہے اس لیے نقصانات کی بات کرتے ہیں مختصر طور میں، جو اکثر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں دیکھا گیا ہے کہ ٹیلی فون پر بات چیت۔ مثلا آپ گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوہا کا گیٹ لگائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں موبائل ہے تو کوئی کہیں سے بھی آپ کے گھر میں بات کر سکتا ہے، ٹیلی فون پر بات چیت کر سکتا ہے، اور بات چیت ہوتی ہے لوگوں کے درمیان۔ اس کے بعد بات چیت کے بعد فوٹو کا آدان پردان کیا جاتا ہے، لڑکا اور لڑکی کی بات چیت ہوتی ہے، فوٹو کا آدان پردان کیا جاتا ہے، اور فوٹو کے بعد میل محبت کی باتیں ہوتے ہوئے فحش ویڈیو ایک دوسرے کو لوگ بھیجنا شروع کر دے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت ساری خرابی سماج میں پیدا ہوتی ہے اور بہت سارے گھٹنائیں ہوتی ہیں، جرائم ہوتے ہیں۔ اور ریسرچ بتلاتا ہے کہ جیل میں جا کر کے لوگوں نے ریسرچ کیا ہے کہ جتنے بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں سب کی شروعات ٹیلی فون کے بات چیت سے ہوتی ہے، اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ ٹیلی فون کے بات چیت کے ذریعے لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کے درمیان جو نتیجہ نکلا ہے اس کو سن کر کے ہی اتنے غیر اخلاقی، بد اخلاقی والی بات ہوئی ہے، جرائم ہوئے ہیں، جس کو سن کر کے ہی رونا آتا ہے، اور جس کے گھر میں ایسا ہوتا ہو تو کیا باتیں ہوتی ہوں گی۔ یعنی لڑکا اور لڑکی کی شادی سے پہلے میل محبت کی باتیں، یہ اس کے خرابیوں میں سے خرابی ہے۔ اب دوسری خرابی کی طرف بڑھیں۔ ہم لوگ اپنے اپنے گاؤں میں مسجد بناتے ہیں، مسجد کے بہت تقدس ہے، ہم لوگ کے سماج میں بہت عزت ہے، بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں، جوتا پہن کے اندر، یعنی ہم لوگ اس کی بہت ہی زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن کیا آپ اس بات سے راضی ہوں گے کہ آپ کے مسجد میں کوئی گانا گائے؟ کوئی راضی نہیں ہوگا، اور اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کوئی راضی نہیں ہوگا، اور کوئی مارنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن راضی نہیں ہوگا کہ ہمارے مسجد میں آ کر کے کوئی گانا گائے۔ مثلا ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے جیب میں موبائل ہوا کرتا ہے، اب موبائل میں جو رنگ ٹون ہے، یعنی کوئی ہمارے پاس جو فون کرتا ہے اور گھنٹی جو بجتا ہے، اس رنگ ٹون میں یا تو گانا سیٹ کیے ہوئے رہتے ہیں بعض آدمی، یا دھن پہ ہوتا ہے، اور جب نماز کے حالت میں ہوتے ہیں تو وہ بجنا شروع ہوتا ہے، کوئی آپ کے پاس فون کر دیتا ہے، وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور بجنا مسجد میں، وہ بھی نماز کی حالت میں گانا چالو ہو گیا مسجد میں۔ بہت کوشش کریں گے، جیب سے نکالیں گے تب بند کریں گے، تب تک گانا پورا ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، یا اولاً تو گانا کا رنگ ٹونگ لگائے نہیں، اور مسجد میں آئے تو موبائل کو سائلنٹ کر دیں یا بند کر دیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے حالت پہ رحم کرے۔ تیسری خرابی جو ہمارے سماج میں ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو آج کل دیکھا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ کھانا بناتے تھے، بیٹی بغل میں بیٹھی رہتی تھی، سیکھتی تھی، باپ کوئی کام کرتا تھا، بیٹا ہاتھ بتاتا تھا، ماں اپنے بچوں کو پالتی تھی تو اس کو پیار محبت سے دیکھتی تھی۔ ابھی موبائل ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ آدمی سب کا سونا، اٹھنا، اوڑھنا، بچھونا موبائل ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں محبتیں کم ہو رہی ہے لوگوں میں، اور ہم اپنے بڑوں سے کچھ سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر قرآن کا بھی حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے سماج کا بھی حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے گھر کا بھی حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، ہمارا حق ہمارے بچوں پہ ہے، اور اوڑھنا بچھونا ہمارا موبائل ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ رشتہ داری، یہ تواصل، یہ میل جول آپس میں ہم لوگوں کے درمیان ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہر چیز کو وقت کے مطابق وقت دیں اور آگے بڑھیے۔ پیسے کا نقصان، ہم لوگ عرب میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں پڑوسی کو دیکھ کر کے مہنگا سے مہنگا موبائل بچوں کو خرید کے دیکھتے ہیں۔ 5G ہو، نیٹ کیسے اسپیڈ میں چلے، سلو نہیں ہو، اس کے لیے بہترین سے بہترین وائی فائی یا نیٹ بھرواتے ہیں، اور اس میں پیسہ کا ضیاع ہوتا ہے۔ ریسرچ بتلاتا ہے کہ آدمی کے آمدنی کا 25% خرچہ اس موبائل پہ خرچہ ہوتا ہے، اور جس کا کوئی خاص فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ آگے بڑھیں،
हम लोग एक्सीडेंट समाज में, माशरे में, घर में, गांव में, शहर में, हम अपने गाड़ी में अपने प्यारे, अपने चिहाते, अपने चाहने वाले बीवी, बच्चे, बाल बच्चे को रख करके सफर पे निकलते हैं। और जब सफर पे जाते हैं तो सफर के दरमियान ड्राइविंग भी कर रहे हैं और मोबाइल पे बातचीत भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप का जवाब भी दे रहे हैं। और जिससे का नतीजा क्या होता है कि जिसको हम लोग सबसे ज्यादा अजीज समझते हैं उनके जान को खतरा में डालते हैं। और वो मासूम लोग जो रोड पे गुजर रहा है, कभी कभार उसको ठोकर मार देते हैं। ठोकर लग जाने के वजह से आप अपने भी खतरे में पड़ते हैं, जान को खतरे में डालते हैं और नाहक लोगों का खून भी बहाते हैं। एक्सीडेंट के वजह से उसका पांव हाथ टूट जाता है, वो मर जाता है। और ये सब ये खराबी है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, गाड़ी चलाने के वक्त में कतई मोबाइल का इस्तेमाल न करें। आगे बढ़ें। लेटर आता है व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा रहता है कि ये लेटर को अगर 5 ये कोई हदीस, कोई मनगढ़ंत बातें लिखी रहती है और कहा जाता है कि इसको 10 आदमी के पास फॉरवर्ड कीजिएगा तो आपको ये सवाब मिलेगा, आपको ये कारोबार में ये फायदा होगा, आपको ये फायदा पहुंचेगा, और अगर आपने नहीं भेजा तो आपको ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। और ये बातें जो लिखी रहती है उसका कोई शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड करने शुरू कर देते हैं, जिसमें शरीयत में न साबित है और अकीदतन भी ये गलत बात है कि नफा नुकसान का मालिक तो अल्लाह है। इसलिए ऐसे ऐसे बातों पर एतबार न करें और आगे बढ़ें। इसके बाद हर आदमी कहीं ना कहीं काम करता है, स्कूल में, मदरसा में, ऑफिस में, कंपनी में काम करता है। और काम के वक्त में आदमी को सैलरी मिलता है काम के बदले, 8 घंटा काम के बदले में, पढ़ाने के बदले में, ऑफिस का काम करने के बदले में उसको सैलरी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है जो उसके लिए हलाल है। लेकिन हम काम के वक्त में मोबाइल में मशगूल रहते हैं, अपना कंपनी का, शिरके का, मदरसे का, स्कूल का, ऑफिस का, दफ्तर का काम छोड़ करके हम अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। और ये खयानत है और इस्लाम में खयानत जायज़ नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, काम के वक्त में काम पर ध्यान दें और मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। आगे बढ़िए। खराबी, मोबाइल पर कोई खबर आया, टेलीफोन के जरिए कोई खबर आया, व्हाट्सएप पे कोई खबर आया कि फलां को ये हो गया, फलां को वो हो गया, और हम लोग क्या करते हैं, या तो मुंह से बोल के कहते हैं ऐ फलां सुनो ऐसा हुआ, वह फलां सुनो ऐसा हुआ, या उस खबर को फॉरवर्ड कर देते हैं, बगैर तहकीक के फॉरवर्ड कर देते हैं। और ये सही नहीं है, शरीयत में मना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कोई खबर ऐसे आपके पास पहुंचे जो आप बगैर तहकीक के लोगों के पास नशर कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इससे होगा फसाद हो जाएगा, गांव में फसाद हो जाएगा, मुल्क में फसाद होगा, खानदान खानदान में लड़ाई हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरए कज़िबन अय्युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, काफी है उस शख्स के लिए झूठा होना। झूठ बोलने वाला, कभी कहिएगा आप झूठे हैं तो एहतमाल है कि सच भी हो या झूठ हो, लेकिन ये सरासर झूठ है कि आदमी जो सुने और आगे फॉरवर्ड करता जाए, लोगों को कहता जाए। इसलिए ये भी मना है मेरे मोहतरम साथियों कि कोई भी खबर आपके पास पहुंचे उसकी तहकीक कर लें और तब आगे उसको फॉरवर्ड करें। और सबसे बड़ी खराबी जो है हमारे समाज में वो है, ये है फहश वीडियो देखना और फहश वीडियो को नशर करना। मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह बचाए सबको। इसमें बहुत सारे लोग मुलव्विस हैं और अल्लाह ताला ही बचाए इससे। हम लोगों को चाहिए कि इस पर खास ज्यादा ध्यान दें। मान लीजिए आपने देखा तो अकेले का गुनाह किया, और आप जब गुनाहगार हुए और आप देख करके अगर उसको नशर करते हैं, नशर करने का मतलब है किसी को फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं। देखिए यहाँ पर 2 गुनाह है। एक गुनाह तो ये कि आपने जिसके पास भेजा वो आदमी इस वीडियो को देख करके इश्तियाल में आ करके या तो ज़िना करेगा या लवात करेगा या मुस्तजनी करेगा। कोई भी गलत काम किया आपके वीडियो भेजने की वजह से तो वो तो गुनाहगार हुआ और आप भी उस गुनाह में शरीक होंगे, आपके नामाए अमाल में भी वो गुनाह भेजा जाएगा। और दूसरी खराबी देख लीजिए कि आपने भेजा एक आदमी को, उसने भेजा 10 को, उसने भेजा 100 को, 100 ने भेजा लाखों को। पूरे दुनिया में आपका भेजा हुआ वीडियो फैल गया
اور جن لوگوں کے پاس گیا اور جن لوگوں نے بھی دیکھا، سب تو گناہگار ہوا ہی، اور اس کا گناہ آپ کے حصے میں بھی لکھا جائے گا۔ جب تک یہ ویڈیو آپ رہیں، دنیا میں نہ رہیں، زندہ رہیں یا مر جائیں، لیکن آپ کے نام اعمال میں اس کا گناہ پہنچتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ آرزو مند ہیں کہ بے حیائی مسلمانوں میں، مومنوں میں پھیل جائے، آرزو مند کی بات کیجئے، آرزو مند یعنی چاہتے ہیں کہ بے حیائی، فواحش لوگوں کے درمیان، سماج میں پھیل جائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے طرف سے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو آرزو مند ہے، لیکن جو کرتا ہے سو ہم لوگ کرتے ہیں، آج کل بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، یہ موبائل جو چند وقت کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں اور اس سے کتنا بڑا گناہ آپ کے نام اعمال میں آتا ہے، اس بات کی دھیان رکھیں اور پرہیز کریں۔ اللہ کے طرف سے بہت ہی بڑی وعید ہے۔ آگے بڑھیں، کسی کے یہاں زیارت میں جاتے ہیں، کوئی سسرال جاتا ہے، کوئی بھائی کے یہاں جاتا ہے، کوئی بہن کے یہاں جاتا ہے، یا کہیں پر مجلس رج یا کوئی دعوت ہے، عقیقہ ہے، یعنی بڑی کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال، بات چیت، جان پہچان کرنے کے بجائے سب آدمی اپنے اپنے موبائل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ موبائل میں مشغول ہو کر کے کوئی آیا السلام علیکم دیکھ نہیں رہے، وعلیکم السلام، کوئی کسی سے بات چیت نہیں، کسی سے ٹاپک نہیں، کسی سے ہنس کے استقبال نہیں۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں، موبائل میں دیکھ کر کے کسی سے بات کرتے ہیں، کہو کیا حال ہے، کیسے ہے، اور آپ اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے، اور یہ اکثر ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ بغل میں کیا ہو رہا ہے، دو لوگوں نے کیا بتایا ہے، تیسرا جو مشغول ہے موبائل میں اس کو خبر نہیں ہے، اور ہے ایک ہی مجلس میں، اور کسی سے کسی کو محبت بڑھتی نہیں ہے، اس کا محبت کم ہی ہوتی جاتی۔ آگے بڑھیے، خرابی میں خرابی کیا ہے کہ کارٹون بناتے ہیں یا لطیفہ بناتے ہیں، چٹکلا بناتے ہیں، کسی فرد کے نام سے یا کسی قبیلہ کے نام سے یا کسی خاندان کے نام سے یا کسی ملک کے نام سے یا کسی بڑے شخصیت کے نام سے، اور اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سخریہ ہے، یہ مذاق ہے۔ شریعت میں سخت منع ہے، لا یسخر، کہا کہ کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے، کوئی کسی کا گمز یعنی کنکھی مٹکی سے اس کو برا بھلا نہ کہے، اور یہ اسی میں شامل ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہم لوگوں کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس زندگی میں، کیا ہم بھول گئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ لکھا جاتا ہے۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ نوٹ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن آپ کے سامنے میں پیش کیا جائے گا۔ اس لیے ساتھیوں، آج کل موبائل کو کہا جاتا ہے اسمارٹ فون۔ محترم، یہ اسمارٹ نہیں ہے، اسمارٹ آپ ہیں، ہم ہیں۔ یہ اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ اسمارٹ نہیں ہے، یہ ڈائن ہے، یہ شیطان ہے۔ اس نے ہمارے اور آپ کے درمیان سے کیمرہ کو کھا گیا، کیمرہ ٹارچ کو کھا گیا، گھڑی کو کھا گیا، خط جو آتا جاتا تھا اس کو کھا گیا، لائبریری کو کھا گیا، حساب کیلکولیٹر کو کھا گیا، اور غرضے کے ابھی کتنا کھائے گا آگے وہ پتہ نہیں ہے۔ اور اب باری ہے کس کی؟ ہماری اور آپ کی، ہمارے اور آپ کے گھر کی اور ہمارے سماج کی۔ بلکہ دیکھا جا رہا ہے سماج میں بچے لوگ جو گیم کھیلتے ہیں، گیم پب جی کیا ہوتا ہے، اتنا مشتعل ہو جاتے ہیں، اتنا اس میں منہمک ہو جاتے ہیں، اتنا اس کا دماغ موف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، کسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ اور اس کو منع کرنے پر کئی جگہ گھٹنائیں دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس کو مار بھی دیتے ہیں، ذبح بھی کر دیتے ہیں، کاٹ بھی دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، ہم اور آپ لوگ اہم ہیں، ہم اور آپ اسمارٹ ہے، یہ موبائل اسمارٹ نہیں ہے۔ اس لیے موبائل میں
خوبی بھی ہے اور خرابی بھی ہے، اور یہ خرابی ہمارے سماج میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو گارجین ہونے کے ناطے خود بھی استعمال میں احتیاط برتیں، اور اپنے گھر میں اپنے بال بچہ کے بھوش مستقبل چاہتے ہیں، اپنی عزت پرتشٹھا کو چاہتے ہیں کہ بچانا، تو موبائل استعمال کرنے میں منع نہیں ہے، لیکن سوچ کر سمجھ کر نظر کڑا کر کے اس پر دھیان دیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کا بہتر اور فائدہ اٹھانے کی، بہتر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔